محمد علی صاحب پلیز یہ کہیے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر سے بھی ایک نیکسس ہے جس کے تھرو بہت بڑی رقم جا رہی ہے جو کہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کا سپورٹ ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے خلاف پاکستان نے کیا سوچا ہے؟ وہاں پر کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیے، آج ایک اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے UNODC، UN آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم، اس کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے. اور آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی افغانستان اس میں کسی حد تک کمی تو آئی ہے پاپی کلٹیویشن میں، لیکن ابھی بھی دنیا کا 20% پاپی جو پروڈکشن ہے وہ افغانستان کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، اور یہ UN رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ایک شفٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پاپی کلٹیویشن سے سنتھیٹک ڈرگز کی جانب، یعنی کہ اب آپ جو کاشتکاری ہو رہی تھی پوسٹ کی اس سے لیب بیسڈ سنتھیٹک ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں جن کی ڈیٹیکشن، پریونشن، ایریڈیکیشن زیادہ مشکل کام ہے. پہلے تو آپ پاپی فیلڈ جلا دیں، ختم کر دیں، وہ والی بات ہے. تو ایک یہ میں آپ کے توسط سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا تازہ ترین اطلاعات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ابھی افغان طالبان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بریفنگ بھی ہوئی، تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی، شہزاد صاحب بھی وہاں موجود تھے. اس میں یہ تھا کہ جناب تقریباً 18 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ جو ہے روپیہ وہ 1 ایکڑ سے پوشت کی کاشت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. اچھا، آپ اس کو تقریباً انہوں نے بتایا 12,000 ایکڑ پر جو کاشتکاری ہو رہی ہے، یعنی کہ 30 ارب روپیہ تقریباً وہ ایک فصل سے حاصل کرتے ہیں. اور اس کے اوپر اپنی جو انٹرپریٹیشن ان کی دین کی ہے، یہ بتانا بڑا ضروری ہے، اس کے مطابق 10% عشر وصول کرتے ہیں ٹی ٹی پی والے، تاکہ جناب یہ 10% ان کا، یعنی کہ 3 ارب کی آمدنی ٹی ٹی پی کی ہے اس ڈرگز ٹریڈ سے. اور اس کے ریٹرن میں وہ پاپی کلٹیویٹر کو، جو فارمر ہے، اس کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے تقریباً 3 ارب روپیہ جو ہے عشر کے مد میں وصول کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے وہ ہتھیار بھی خریدتے ہیں اور اپنے تمام ٹیررزم کو فائنانس کرتے ہیں. تو اس لیے بنیادی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بنیادی موقف تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف کائنیٹک یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہزاروں کی تعداد میں کیے جا رہے ہیں، 40 کے قریب روزانہ، لیکن ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے اس کو بریک کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن اور ایک ایفیکٹو میجر جو ہے وہ اس ڈرگ کارٹیل اور سمگلنگ اور پروڈکشن کا جو پورا نظام ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے. اور تیسرا پہلو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کی معاونت کر رہے ہیں یا اس میں ان کا حصہ ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہی اصل میں سافٹ بارڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ زیادہ تر اس کی لیبز وغیرہ اور دوسری چیزیں وہاں افغانستان میں بیسڈ ہیں، کچھ چیزیں یہاں ہیں، لیکن یہ نظام کو آپ ڈسرپٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بارڈر سیکیورٹی کو ایک لفظ بڑا گردش کر رہا ہے، مختلف تحریروں میں بھی سامنے آ رہا ہے. یہ کہا گیا کہ کچھ سیاسی نیکسس بھی ہے اس کے درمیان میں، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیے، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی، ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ وہ جو کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو کہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں افغانوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ بارڈر کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے. تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر ایک مؤثر کارروائی جو ہے جو ڈرگ پروڈیوسر ہیں، اسمگلر ہیں، ان کے پورے نیکسس کے خلاف اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے. تو سافٹ بارڈر اور اسمگلنگ کی ٹالرنس جو ہے اس کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی سیاسی سرپرستی ہے اس میں بھی کمی لانا، میں سمجھتا ہوں ان کی معاشی جو سپورٹ ہے ٹی ٹی پی کی اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. یہ بنیادی موقف تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے. شہزاد کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ بلوچستان میں بھی کیا سیاسی سرپرستی اور نیکسس کرائم کے ساتھ، یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا جس پر انہوں نے جواب دیا تھا. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کا اشارہ کیا پی ٹی آئی کی طرف تھا، انہوں نے نام نہیں لیا. انفیکٹ جو سلائیڈ انہوں نے دکھائی تھی اس میں پولیٹیکل جو باکس تھا وہ خالی چھوڑا ہوا تھا.
لیکن 2-3 سوال ہوئے اس حوالے سے. ایک تو محمد مالک صاحب نے یہ سوال کیا تھا, میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ان سے اتنی فرینکنس ہے کہ شاید وہ مائنڈ نہ کرے, بٹ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس اتنی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ یہ ڈرگ لارڈز بھی وہاں پر ہیں اور ملک بھی ہیں اور یہ سپورٹ ہوتی ہے, سیاسی سرپرستی ان کی ہوتی ہے, تو پھر ان کو پروسیکیوٹ کی نہیں کیا جاتا اس معاملے میں. اور اس کی وجہ پوچھی گئی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا صرف یہ ہے کہ دباؤ ڈال کے ان کا جو پولیٹیکل ویو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. تو اس پہ انہوں نے جی اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نام ہم کسی کا نہیں لیں گے, اوبیسلی جس آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیں گے, لیکن پولیٹیکل مافیا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. انفیکٹ پھر ایک اور ہمارے ساتھی انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ, کیونکہ انہوں نے صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کی تھی, جو اسپیسیفک ایریاز تھے اس میں خیبر اور تیرا ویلی بھی تھا, تو آپ کو یا مجھے گیس کرنے کی زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کہ کس کی طرف اشارہ تھا. تو اس پہ ایک سوال بھی ہوا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہے, کیا ان کا کرمنل جو نیکسس, ان کا جو نیکسس ہے وہ کرمنل گینگز کے ساتھ ہے اور اس وجہ سے ٹیررزم ہے, تو آپ کا کیا ویو ہے سہیل آفریدی کے بارے میں؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ وہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے, بس یہ انہوں نے کامنٹ کیا تھا, اس سے زیادہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا اس پر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم اپنی ڈسکشن جی محمل کیا بالکل مختصر پوائنٹ اسٹیبلش کر سکتی ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ چینج کیا آئی ہے, یعنی کہ پاکستان کی جب آئی تھی حکومت افغان طالبان رژیم کی, صاحب نے سوال اٹھایا تھا بالکل. ہاں جی تو میں نے کہا اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری حکومت بھی اور باقی بھی اپوزیشن کے لوگ بھی جو آج کی حکومت میں ہیں, اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری پسند کی حکومت آ گیا. آج کیا ڈفرینس ہے کہ آج ہمارے آفیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت یعنی کہ انٹرم گورنمنٹ ہے کابل میں, یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی, نہ ہی افغانستان کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے. تو یعنی کہ اب جو ہے اب وہ بات سمجھ آ رہی ہے جو ہمیشہ ہر کوئی نے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایسٹس آپ بنا کر رکھتے ہیں یا جو یہ پراکسیز ہوتی ہیں یہ آپ پر بھی ٹرن جب کریں گے تو پھر بہت ساری جو ہے حالات. ہم شاید اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شاید پہلے پاکستانی ریاست کی یہ توقع تھی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ کریں گے, بٹ جب وہ نہیں ہوا, 4 سال تک نہیں ہوا, تو پھر they left with no choice.